اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھنے کے بعد دم کریں. اور یہ جس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ خود سورہ صافات پڑھنے کے بعد وہ پانی سے آپ ایک سرکل بنائیں. والصافات صفا فضا ایسے ہی شروع نہ کریں. بہت سارے وقت میں دیکھے ہم لوگ جب پہلے کہ کسی کو پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر لے کر دیوار میں سر پٹک دیں. صدر میں اتنے زیادہ شفا ہے سبحان اللہ کہ اس کا لوگ اہمیت اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور صدر کے پتے بہت آسانی طریقے سے آپ کا اویلیبل ہیں. یہاں پر نکال کے اس کو آپ کرش کریں گے. کرش کرنے کے بعد پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد اس کو بوائل کیجئے. وہ پانی کو بول میں رکھیے. اس میں پانی ایڈ کیجئے. خود کھڑے ہو جائیے. خود غسل کیجئے بسم اللہ کر کے. وہ آپ کے بدن سے کیا کرے گی؟ جائے گی. اس کو ختم کیجئے بإذن اللہ. 7 دن کے بعد بإذن اللہ بحول اللہ وقوتہ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو نارمل لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. تو یہ جادو جن والے لوگ جن کے اوپر آئی ہیں یا جن کے اوپر نظر بد ہے یہ صدر سے غسل کرنے سے سب سے اچھے افیکٹو ہے. کوئی شخص آئے اور کہنے لگا یا کہنے لگی کہ میرے ساتھ پرابلم ہے. جو اہل البدعہ ہیں وہ کہیں گے ہاں تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں گے اسے گھر میں دیکھیں گے. یہ جھوٹ ہے. یا کوئی بھی راقی بھی ایک بار پڑھتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا ہے مسئلہ ہے. تمہارے پاس جادو ہے یا عین ہے. یہ ایک ہی بار میں کہنا بہت مشکل ہوتی ہے. اس کا ڈٹرمائننگ فیکٹر جو ہے نا جس سے آپ تمیز کر سکے وہ مسلسل قرآت ہے تلاوہ بس. آج کے عنوان جیسے آپ جانتے ہیں کہ جن جادو اور اس کے علاج اور عین اور حسد سے علاج. تو یہ کوئی ایسی درس نہیں ہے جس میں بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ آج کا جو نشست ہے یہ بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ. پھر میں آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم کھول دینا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی بھی سوال اس متعلق آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک لیکچر کی طرح نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو کچھ رقیہ کے متعلق پریکٹیکل گائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر تاکہ آپ لوگ خود اس کو کر سکیں. اور جو دروس لیکچرز ہیں کہ جادو کا معنی کیا ہے, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے تعریفات کیا ہے, اور سحر کیا ہے, اور جن کا دخول کیسے ہوتی ہے, یہ آپ کو تفصیلی کتب میں مل جائے گی اور بہت سارے مشائخ ان کے پاس مل جائے گی. لیکن جب کوئی بھی شخص پریکٹیکل اس کے زندگی میں یہ آتی ہے تو وہ تھیوریٹیکل نالج ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتا. تو یہ لیکچر دوسرے جو ہم دے رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہیں. جتنے بھی دروس ہم ابھی حیدرآباد کے اندر دے رہے ہیں وہ علمی دروس ہیں اللہ کہ یہ کہ بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ اور ایک پریکٹیکل گائیڈ بھی رہے گی. تو بسم اللہ. بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ آپ کو یہ گائیڈ اس لیے میں دینا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو اہل البدعہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مال دولت لیتے ہیں ان سے. تمہارے پاس ہاں بھوت ہیں, تمہارے پاس پری ہیں, تمہارے پاس جن ہیں, تمہارے پاس ہی. اس میں سے ہمارے اہل الحدیث حضرات بھی بہت سارے ایسے فتنوں میں ملوث ہو گئے جو رقیہ میں تھے. وہ بھی چارج لیتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسری ایک اور فتنہ جو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پروفیشن نہ بنائیں, یہ اس لیے کیونکہ خواتینوں کا فتنہ بہت زیادہ ہوتی ہے رقیہ کے اندر. اگر آپ رقیہ سینٹرز کھولیں گے تو معذرت, لیکن یہ ہے طیب. تو یہ کیوں آپ کے آگے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو حفاظت کر سکیں اس چیز سے, اور آپ اپنے فیملی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوا آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں. واضح اخوان, یہ کیسے علاج کر سکتے اس لیے ہیں. کوئی شخص آئے اور کہنے لگا یا کہنے لگی کہ میرے ساتھ پرابلم ہے. جو اہل البدعہ ہیں وہ کہیں گے ہاں تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی
یہ کہیں گے اسے گھر میں دیکھیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یا کوئی بھی راکی بھی ایک بار پڑھتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا ہے، مسئلہ ہے، تمہارے پاس جادو ہے، یہ عین ہے۔ یہ ایک ہی بار میں کہنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کا ڈٹرمائننگ فیکٹر جو ہے نا، جس سے آپ تمیز کر سکے، وہ مسلسل قرآت ہے، تلاوہ، بس۔ اور یہ اہل التوحید کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا یہ علاج۔ کیوں؟ کیونکہ متمسک بالتوحید ہے، توحید کو پکڑا ہوا شخص ہے، اللہ کے سوائے کوئی اور کسی اور کے آگے رکوع سجود قیام نہیں کرتا، استعانہ استغاثہ مدد صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی لیے شیطان بھی اس کو معلوم ہے کون کیا ہے۔ بہت سارے اوقات میں جن ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل الحدیث کے ساتھ دور رہتے ہیں، یہ آپ کو کھلے عام کہتے ہیں، اور اہل بدعت کو، جو میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں یوز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک جن پوزیشن ہو گیا۔ جن جو داخل ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر، تو انسان کو بھی تھوڑا سا تحذیر کرنی چاہیے۔ ہر جگہ استنجا، ہر جگہ پیخانہ نہ کرے۔ اگر کہیں جگہ میں بیٹھے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے، اس کے بعد کوئی شر نہیں ہوتی۔ اگر نہیں تو آپ کو کیا ہوگا، اس کا بیکلاش آپ کو ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھرپور ہے، اور آپ مشائخ کے دروس میں دیکھنا چل سکتے ہیں۔ اس کو میں بہت سمپل رکھنا چاہتا ہوں، اس درس کو کوئی زیادہ انفارمیشنز نہیں، لیکن ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ تو کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ ایسے کر کے پڑھتے جائیں گے۔ جب اگر چیزیں حرکت ہو، اگر جسم میں، اگر وہ جن ہے، تو وہ شفٹنگ پین ہوتی ہے، ایک شفٹنگ پین کہتے ہیں، جو ایک درد ہوتی ہے، جو ایک ہارٹ بیٹ کی طرح سے بیٹ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں بھاگتی ہیں، وہاں سے دوسری تیسری سے زیادہ تر بیک میں رہتی ہے۔ بہت سارا جن انسان کے جسم میں گھر بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، اسپیشلی یہ جوائنٹس میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جوائنٹس ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ آپ کے نیچے ہپس جوائنٹس میں، یہ آپ کے نیز جوائنٹ میں، یہ جوائنٹس ہے، یہ جوائنٹس میں، اور پیروں میں، یہ جوائنٹس میں بیٹھتا ہے۔ طيب جب ایسا ہوتا تو اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے دو طریقہ ہیں۔ اگر وہ خاتون ہے تو آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ اس کو مطلقاً قاعدہ لے لیجئے، نیور ٹچ اے وومن، کبھی نہیں، کسی بھی حالت میں، الا کہ وہ اپنے آپ کو پھینک رہی ہے تبھی، الا کہ آپ کے محرم ہو، وہ الگ بات ہے۔ طيب تو ان کے ساتھ کیا کریں، آپ پین لیجئے، اور وہ جو جگہ جہاں پر ہیں آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں پر چھونے سے ریاکشن ہو رہی ہے، آپ یہ پین لے کر آپ دبا کر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها سورۃ الزلزال پڑھیں، وہاں سے وہ بھاگے گا، ٹھیک ہے؟ بھاگنے کے بعد دوسرے جگہ جائے گا، آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ سب سے مشکل پروسیس ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل نے یہ تاثیر دی ہے کہ جب جن اور شیاطین کے اوپر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا جو بدن ہے نا، اللہ عز و جل جلا دیتی ہے، اور وہ ان کا جو بونز ہیں، جو ہڈیاں ہیں، وہ بینڈ ہونا شروع ہوتا ہے، اسی لیے وہ چلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہنستا ہے تو اس کا معنی ہے اس کو بہت زیادہ اثر ہو رہی ہے، یعنی وہ ہنس کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہو رہا ہے اس کو۔ لیکن اگر وہ کہے ہاں تم تو بہت بڑی عالم ہو، مجھے تو ایسا ہو رہا ہے، معنی وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ڈسیپٹیو ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ امام ابن الجوزیہ کا کتاب تلبیس الابلیس پڑھ سکتے ہیں، شیطان کا دجال کیسے ہوتی ہے، وہ دجل کیسے کرتا ہے۔ تو جب وہ شیطان دوڑتا ہے، وہ جن، یہاں پر میں جادو وادو کا بات نہیں کر رہا ہوں، صرف جن پوزیشن۔ تو جن جب داخل ہوتا ہے وہ دو کنڈیشن میں،
ایک جب وہ شخص بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے یا بہت زیادہ مایوسی میں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ من الحزن، یا اللہ مجھے حزن، جو تکلیف، اپسٹنس، سیڈنس، ایسے وقت میں مجھے ابتعاد کر. یہ وقت میں شیطان حاوی ہوتا ہے. اور جب ڈرا ہوا تھا، یہ جو آپ ہیئر دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر بال، یہ جب کھڑا ہوتا ہے جس کو گوز بمس کہتے ہیں، یہ ہائی وے ہوتی ہے شیطان کو گھسنے کے. یہاں سے گھستا ہے وہ. جب بال کھڑا ہوتا ہے آپ ڈرتے ہیں تو شیطان ایسے ہی جیسے میں نارمل کنڈیشن میں ابھی کوئی بھی جن ایسے داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے. وہ اپرچونیٹی وہ بہت وقت تک کسی جگہ میں بیٹھ کر، وہ جیسے کہ سنائپر ہے وہ تاک کر رہتا ہے، ٹارگٹ ہے اپنا، جب اپرچونیٹی ہے اسی وقت ہٹ کرتا ہے. شیطان ویسے ہی دیکھتا ہے کہ جو شخص کے اندر مجھے گھسنا ہے وہ بندہ کس حالت میں کیسے ریاکٹ کرتا ہے. رات میں سویا ہوا ایک بندہ، یہ پریکٹیکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رات میں ایک بندہ سویا ہے، ایک بھائی سویا ہے اکیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیلا نہ سونے کے لیے. اکیلا سویا ہے، رات میں پائل کی آواز، وہ بندہ ڈر جاتا ہے، رونگٹے کھڑے اسی کے ذریعے سے آتا ہے. الا کہ آپ، اسی لیے ہم لوگ اذکار پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نفث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفث. ومن شر النفاثات، یہ نفث کہتے ہیں اس کو. آپ اپنے آپ اوپر دم کریں گے صبح اور شام، تو یہ تب بھی یہ شیلڈ کام کرے گی. یہ شیلڈ ہے، پروٹیکشن ہے آپ کے لیے. تو یہ 3 کنڈیشن میں، یا بہت زیادہ غم میں ہو، یا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو، بہت زیادہ غصہ بھی، یہ کنڈیشن میں بھی داخل ہوتا ہے. اب وہ داخل ہونے کے بعد وہ ایک جگہ ڈھونڈتا ہے بیٹھنے کے لیے، اور زیادہ تر وہ کمفرٹیبل ہے باڈی جوائنٹس میں جہاں پر انسان کا ہاتھ نہ پہنچے. اب جب آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ زیادہ کنورسیشن نہیں کرنا ہے، جو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. آپ کو نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ سب نہیں کرنا ہے آپ کو. کیوں؟ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، وہ گھماتا رہے گا. یہ شیطان ہے، دجال ہے. وہ کہے گا میرا نام یہ ہے، پھر کہے گا میرے اندر 50 لوگ ہیں. سب جھوٹ ہوتی ہے. وہی بندہ ہوتا ہے ایسا کنڈیشن جس میں بہت سارے جن ہوتے ہیں، لیکن نارملی وہ ایک ہی ہوتا ہے، ڈسیپٹیو ہے، دجل کرتا ہے آپ سے، دھوکہ مکاری کرتا ہے. تو آپ کیا کریں گے اس کو، سوری آخی کریں گے ان کو پین سے یا اپنے ہاتھ سے. اب بھائی ہے تو اچھی بات ہے، آپ دیکھتے رہیں گے. جیسے آپ کو پکڑ، اس کا فیشل ایکسپریشن چینج ہوگا. آپ پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر بھاگے گا. آپ دیکھیں کہاں بھاگا ہے، ٹھیک ہے. پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض، پھر سے بھاگے گا. ایسے کر کے آپ کو چیز کرتا رہنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہر دن اگر آپ کریں گے یہ بات، یہ کام، آپ جو شخص کے اوپر، آپ پیشنٹ کے اوپر پڑھیں، چاہے وہ آپ کے فیملی میں کوئی بھی ہو، یہ فیملی میں کرے آپ، تو آپ یہ ڈیوٹی انہیں کو دیں کہ دیکھو تم خود پڑھو، جیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ہیں تم خود پکڑو اس کو، واضح، پھر وہاں سے خود بگاؤ. یہ خود جو سیلف رقیہ کر رہے ہیں نا، ایک تو سیلف رقیہ ہے کہ آپ خود سے اذکار پڑھ کے دم کر رہے ہیں، دوسرا خود آپ اس جن کو، شیطان کو ٹارچر کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ وہ شیطان اب خود اسی سے ڈر رہا ہے. اوہو اب میں ہلاک کس کے ہاتھ ہو رہا ہوں، جس کو میں پوزیس کیا. واضح اخوان، کلیئر؟ طیب، یہ ہو گیا جن پوزیشن. جن پوزیشن کبھی کبھار مکس ہوتی ہے سحر کے ساتھ، جادو. اب جادو ہوتی ہے بہت کمپلیکیٹڈ طریقے سے. اس کا کمپلیکسٹی کیسے ہوتی ہے ٹیکنیکلی یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں
جو لوگ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو کر وہ جادوگر کو کیا کرتا ہے؟ اپنے وش میں کرتا ہے۔ حیث امر بالمعروف سعودی عرب میں آپ سنے ہوں گے، مدینہ منورہ کے اندر ہم لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو اس میں جو جادوگر ہے نا، جو ساحر، ہمارے پاس بہت سارے مصحف تھی، مصحف قرآن الکریم جو ملک فہد کے جو پرنٹ ہیں، وہ بیچ بیچ کے پیپر غائب ہے جو جادوگر کے گھر سے ملی ہے، پیخانہ ہے، حید کا خون ہے، گٹر میں ملی ہے، بہت سارے گٹر میں۔ کیوں؟ یہ جادوگر کرتا ہے تاکہ شیطان اس کا کام کرے۔ اب یہ جادو جب مکس ہوتا ہے اس کے ساتھ، جن پوزیشن کے ساتھ، وہ کسی جادوگر کسی جن کو بھیجتا ہے۔ اب آپ کے پاس دو ٹاسک ہوتی ہے، ایک ہے جن کو ختم کرنا، وہاں سے نکالنا، دوسرا جادو کو توڑنا۔ اب جادو کیا ہے؟ نفث جو عقد میں ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفث کہتے ہیں یہ بریدنگ، عقد کہتے ہیں جو نوٹ ہے، باندھا، اور اللہ کہتے ہیں نفاثات کا معنی ہے جو خواتین ہیں جو گانٹھ مارنے والی، یعنی زیادہ تر حسد لیڈیز کے اندر ہوتی ہے، اس لیے جادوگر زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نفاثین کا معنی ہے مرد کا جمع، نفاثات سے خواتین۔ اغلب جب یہ دونوں چیز جب مکس ہو جاتی ہے یہ بہت لیتھل ہوتی ہے، یعنی جادو اور پوزیشن، جن پوزیشن۔ اب اس کا علاج کیسے کریں گے آپ؟ دونوں سائملٹینیسلی آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ ان کا ہاتھ میں رکھ کر پھر ایسے سر میں رکھ کے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جتنے بھی ہیں، آپ اس کے لیے سب سے اچھی کتاب الرقیہ من القرآن والسنہ کتاب ڈاکٹر سعید القحطانی کا ہے، اس میں جتنے بھی دعا، آیات، احادیث ہیں وہ ایک ہی جگہ میں انہوں نے جمع کیا۔ تو جب آپ رکھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو جیسے کہ آپ ان کا آنکھ کا بند رکھیں گے، کلوز آئیز، سو جب پڑھ کے ہم لوگ دم کریں گے ان کو چیزیں اڑتے ہوئے دکھائی دے گی۔ واضح؟ کیا ہوگی؟ چیزیں دکھائی دے گی ان کو، جیسے کہ اگر ان کے شرٹ کے اوپر، کپڑوں کے اوپر اگر جادو کی گئی ہے تو وہ کپڑے ان کو دکھائی دے گی، یا وہ رستہ ہے، جگہ ہے، کوئی مندر ہے جہاں پر جادو کی گئی ہے وہ دکھائی دے گی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو میں آپ کو رکھ کر میں دکھا دیتا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے بسم اللہ کر کے آپ آگے جائیں، اور آپ جتنے بھی آیات ہیں، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، یہ جتنے آپ تلاوت کرتے جائیں گے آپ ان کے اوپر دم کرتے جائیں گے، وہ جو چیز کے اوپر جادو کی گئی ہیں وہ ہوا میں فلوٹ کرتے ہوئے اس کے آگے آتی، وہ پیشنٹ کے آگے، وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گی، وہ ان کو دکھائی دے گی۔ آپ کیا کہیں گے ان کو کہ بسم اللہ کر کے آپ دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑیے۔ کبھی کبھار کیا ہوتی ہے، وہ لاک ہوتی ہے، لاک جو لاک اینڈ کی ہوتی ہے، تالا اور چابی، تو آپ اس کو پکڑیں گے، وہ لاک کھولیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ ان کو پوچھئے جس کے اوپر وہ مصیب ہے، اس کو لگے گا کہ وہ اصل میں اس چیز تالا کو پکڑ رہا ہے، وہ فیل ہوتا ہے ہاتھ میں۔ یہ اس وقت کام لگتی ہے، ایک تو ہے جن آپ کو خود بتائے گا، جب آپ بہت زیادہ ٹارچر کریں گے کہاں پر ہے جادو تو وہ خود بتائے گا کہ یہاں پر ہے، آپ چیک کریں گے، آپ کھودیں گے اس جگہ میں، آپ کو جادو کا جو سامان ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو بسم اللہ کر کے آپ کھولیں گے، ٹھیک ہے، اس کو جلا دیں گے تو جادو ختم۔ لیکن مثال میں کسی نے کسی سال میں جادو کو دفن کیا،
اس میں ایک بلڈنگ بن گئی، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ طریقہ ہے، اس میں بلڈنگ بن گئی تو آپ نہیں کھود سکتے اس کو، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ طریقہ اس میں سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یہ پڑھ کے آپ آنکھ میں دم کرتے جائیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے دم کرتے جائیں گے جب تک ان کو نہ دکھے، اگر دکھ گیا تو آپ کہیں گے اس چیز کو پکڑو، پکڑنے کے بعد وہ شیطان اتنے ایکٹیو ہوتی ہے، وہ جن اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، اسی وقت اس کے ہاتھ سے چھین دیتا ہے، اسی وقت، یعنی آپ نے ایسے کر کے جو پیشنٹ ہے وہ پکڑتا ہے، اسی وقت کبھی کبھار وہ جن کا فورس کی وجہ سے وہ پورا شخص گر جاتا ہے، یعنی جو پولنگ فورس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، گویا کہ اگر ان کو یہ چیز ان کو دکھائی دے رہی ہے تو یہ گراسپ کریں گے، پھر وہ لیفٹ ہینڈ میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کر کے آپ اس کے لیفٹ ہینڈ میں شفٹ کرنے کے لیے کہیں، اس کو ٹائٹ ہولڈ کریں، اور یہ دائیں ہاتھ لے کر آپ کہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، ایک رنگ بنائیں گے سورہ صافات کے 1 نمبر آیت سے 10 نمبر تک، آیت نمبر 1 to 10، سورہ صافات کے آیت نمبر 1 to 10 آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر وہ جن کے ذریعے سے اس چیز کو نہیں لے جا پائے گا ابداً، یہ لاک ہو گیا، اب جس سامان کے اوپر جو جادو کی گئی تھی اب یہ لاک ہو گئی۔ یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کا؟ اس کے بعد آپ یہ باٹل میں پانی لیں گے، ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، پانی لیں گے، پھر جس چیز کو پکڑے ہیں آپ ایسے کریں گے اور اس کو پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، وہ شخص کو 15 سیکنڈ کے بعد اف ناٹ لیٹ وہ جلنا شروع ہوگا۔ آپ پانی ڈال رہے ہیں، ان کو لگے گا کہ گویا کہ آپ کسی کوئلہ کو دیے ہیں جلتی ہوئی، سو وہ اسکریم کرے گا، وہ چلائے گا، آپ کہیں گے، یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے فریزنگ، دونوں میں ایک ہوگا، یا زیادہ تر کیا ہوتی ہے وہ جیسے کہ ایکسٹریم ہاٹ یا ایکسٹریم کولڈ، دونوں ہوتی ہیں، زیادہ تر جیسے کہ گرم ہوتی ہے، حالانکہ آپ ٹھنڈے پانی ڈال رہے ہیں لیکن وہ چلائے گا، لیکن آپ اس کے باوجود بھی کیا کریں گے؟ پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ بھائی جیسے ہیں، ان کو کہیں گے ایک آنکھ بند کرنے کے لیے، اس وقت جب وہ چیز ان کو خود دکھائی دے گا کہ وہ چیز جل رہا ہے، شرٹ ہے، کپڑا ہے، تالا ہے، چابی ہے، اس طرح کا چیز ہوتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے، وہ اس وقت جب جل رہی ہو وہ آپ کو خود کہے گا یہ جل رہا ہے، پھر آپ کنٹینیو کریں پڑھنے کے لیے، پڑھتے جائیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب تک کہ وہ ایش نہ ہو جائے، راخ، اس کے باوجود بھی آپ کو کنٹینیو کرنی ہے جب تک وہ زمین نہ کھلے۔ آپ وہ شخص کو دکھائی دے گا کہ وہ زمین کھل رہی ہے، پھٹ رہی ہے، وہ چیز اندر جائے گی، وہ پھر واپس آئے گی، تب جا کر آپ کو جادو ختم ہے، وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک ناٹ، ایک گانٹھ یا جس چیز کے اوپر اگر ایک جادو ہے تو آپ نے اس کو ختم کیا، پھر سے آپ پڑھیں گے، پھر دوسری چیز دکھائی دے گی، پھر آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوگا؟ وہ جادو ختم ہوگی۔ یہ ہے جادو ختم کرنے کا آسان طریقہ، یہ وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو لوگ آپ کو دکھاتے ہیں، ادھر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، قرآن الکریم ہے، توحید ہے، سنت ہے آپ کے پاس، الحمدللہ۔ یہ ہے جادو کا ختم کرنے کا طریقہ، لیکن اس میں بیچ میں ڈسٹرب کرنے والا پھر جن آ جاتا ہے، یہاں پر مشکل ہے۔ تو یا آپ وہ جن کو ختم کریں، کیسے؟ یہ بھگا کر اس کو بہت زیادہ کمزور کرے اور اس سے عہد لے کر اس کو نکالے، تم یہاں رہو گے تو تم جل جاؤ گے، اور اس کو دعوت دینی ہے توحید کی، اسلام کی،
توبہ کرائیں گے, اسلام قبول کروائیں گے. آپ کہیں جہاں سے آئے, کہاں سے آئے ہیں, تو بہت سارے لوگ ناخن سے آتے ہیں. خواتین کا جو حجاب نہیں کرتے ان کے بال سے آتے ہیں, پیچھے سے. یہ بیک ایریا بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں. تو آپ کہیں گے جہاں سے آئے ہیں وہیں سے نکال جائے. اتنی آسان نہیں ہوتی ہے نکالنا, لیکن آپ جتنے کثرت سے پڑھیں گے اور اس کے اوپر ڈیڈیکیشن کریں گے انشاءاللہ, وہ نکلنے کے بعد آپ کے لیے اب صرف ایک ہی ٹاسک ہے. کیا ہے؟ وہ جادو کو ختم کرنا. اور جادو کو کیسے ختم کرنا ہے میں بتا دیا. حسد ہوتی ہے ایک جو عین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین الحق, عین حق ہے. اب یہ عین بھی کیسے ہوتی ہے اللہ عالم. حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم کہتے ہیں انسان کے اندر جو شر ہے اس کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے, اس لیے جادو عین ہوتی ہے, نظر لگتی ہے. لیکن کیسے ہوتی ہے اللہ, یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے, واللہ عالم. تو اس کمپلیکسٹی میں نہ جا کے اگر آپ اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں گے, وہاں پر آپ کو کوئی جن والا ریاکشن نہیں دکھائی دے گا. لیکن اگر آپ وہ شخص کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا کوئی دوست ایسا کوئی تعویذ لے کر ان کے میٹریس کے اندر ڈال, ایک سمبولک بول رہا ہوں, ایسے دکھائی دیتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کو ایسے ہی دکھائی دے. آنکھ بند ہے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ شخص کو دکھائی دے گی کہ ان کا دوست کوئی تعویذ کو میٹریس کے نیچے ڈال رہا ہے, اس کو بگاڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے, دلیل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ اس کے ساتھ عین ہے, اس کے ساتھ نظر بد ہے. اس کا علاج بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا جادو کا, سیم اسی طریقے سے. جادو کا اثر اور حسد کا اثر میں تھوڑا سا فرق ہے. کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کے شادی میں جاتا ہے, واپس آتا ہے, اسی وقت بیمار ہوتا ہے, تو یہ عین ہے. اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ, کوئی بیچ میں پاز نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ عین ہے, یعنی نظر بد ہے. لیکن کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کمزوری ہو رہی ہے کسی چیز میں, اور اس کو خواب میں دکھائی دے رہی ہے, خواب میں کہ اس کو کوئی اڑا رہا ہے یا اوپر سے کوئی پش کر رہا ہے. وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے کہ آپ بنجی جمپنگ کرتے ہیں جیسے کہ, اور بیچ میں آپ کی نیند کھل جا رہی ہے. تو زیادہ اغلب امکان ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے, یہ جادو ہے. تو اس کے علاج اسی طریقے سے. اس میں یہ بہت براڈ ٹاپک ہے, آپ لوگ کی طرف سے کوئی کوشچنز انشاءاللہ اس کو لیں گے, پھر اس طریقے سے میں سالو کرتا ہوں. تو یہ ایک عین ہے, جادو, جن. سب سے کمپلیکیٹڈ کیس کب ہوتی ہے؟ جب یہ تینوں ایک ہی وقت میں کمبائن ہوتی ہے. تین ہی, وہ شخص کے اوپر نظر بد بھی ہے, اس شخص کے اوپر جادو بھی ہے, کسی نے کیا, وہ شخص کے ساتھ کیا ہے, ایک اور جن بھی ہے. یہ سب سے کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اور اس میں وقت لگتی ہے. اس میں جن بھی بہت مختلف قسم کے ہیں. کچھ کمزور ہے جو عام, جو جادوگر اس کو کڈنیپ کر کے اس کو کام میں لگاتا ہے, اس کو سب سے آسان, اس کو آزاد کر کے اسلام قبول کروانے کے بعد اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ, یعنی نکال سکتے ہیں. دوسری ہوتی ہے جب پاورفل جن جیسے کہ عفریت آ جائے. یہ عفریت ہے جو ابلیس کے بعد آنے والی شیاطین ہیں. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ عفریت جو شیطان ہے یہ بہت لیتھل ہے, وہ مار سکتا ہے. جی کوئی شک نہیں, یعنی اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ جن جو ہے نارمل جن نہیں ہے, پڑھنے کے بعد اور معلوم ہوا کہ وہ عفریت ہے, اس کا حرکتوں سے آپ کو معلوم ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس جب بنتی جاتی ہے تو وہ عفریت اگر ہیں تو آپ ایک آیات سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا اس آیات سے بہت زیادہ اثر ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے پریکٹیکلی دیکھے. اب بہت سارے لوگ اپنے
ایکسپیرینس ہوں گے. جو سورۃ الرعد کی آیت ہے یا جو دعا پڑھتے جب تھنڈرنگ ہوتی ہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جو لائٹننگ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تسبیح کرتی ہے, اور جب فرشتے بھگاتے اس کو اللہ کے ڈر سے وہ تسبیح, وہ جو آپ لائٹننگ ساؤنڈ سنتے ہیں نا وہ تسبیح ہے. یہ آیات سے عفریت جن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتی ہے. اور یہ تقریباً 5 سال پہلے ہم لوگوں نے مدینہ میں جب علاج کیا تو ایک شخص کے اوپر ایسا تھا, تو یہ آیات سے اس جن کو ختم کیے, جن کو یہ آیات سے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور سب سے اثردار کب ہوتی ہے؟ جب آپ ایسے پانی لیں گے, اس میں اگر آپ اس میں ہول بنائیں گے, ایک چھوٹا سا چھید ہول بنا کر آپ سر کے اوپر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھ کے ڈالیں گے, اور اذا زلزلت الارض زلزالها قل رب الفلق قل رب الناس پڑھتے جائیں گے, تو وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے وہ شخص, وہ جن ختم ہوگی. اور اس کے لیے تقریباً 4-5 سیٹنگ آپ کی ضرورت ہے. جب جن کو آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو گھر میں وہ بیٹھا ہے اسی طریقے سے آپ پانی ڈال کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے اس جگہ میں آپ ڈالیں گے تو وہ گھر بھی ختم ہوگا. تو وہ جن آپ کو کہے گا میرا گھر کو ختم نہ کرو. تو آپ نہ اس کا گھر رکھ رہے ہیں بدن میں, نہ اس کا کوئی اثرات آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارے وقت میں ہاتھ پیر چھوٹ جاتا ہے بدن کے اندر. آپ کہیں گے وہ لے کر آپ نکلو, یعنی کہ آپ کوئی ہاتھ پیر چھوڑیں پھر آپ آئے بعد میں, اور پھر نہیں, ایک ہی بار میں نکلنا ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کو مخاطب کرنی ہے, اور اتنا پولائٹلی نہیں بات کرنی ہے, اور زیادہ بات نہیں کرنی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے گھروں کے اندر یہ ہو رہی ہے. آپ خود راکی بنیں, راکی ان دا سینس آپ کوئی پروفیشنل نہیں, آپ خود ایز اے ہسبینڈ, شوہر, ایز اے والد, ایز اے بھائی, آپ خود اس کے علاج کر سکتے ہیں. جادو جیسے کہ کسی کا بال ہے, یہ جو بال ہے نا, یہ بال نکالنے کے بعد اگر کسی کیچڑ میں آپ چھوڑ دیں تو جو شخص کے اوپر جادو ہوا ہے وہ 2-3 دن کے بعد وہ ایسے کیڑے کی طرح چلنا شروع ہوتا ہے وہ بال. وہ بھی ایک علامت تھی کہ وہ شخص مصیب ہے, سحر کا مسحور ہے. اور یہ چیز آپ غیب کی چیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اسی لیے آپ اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھائیں, اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھنے کے بعد دم کریں. اور یہ جو جس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ خود سورہ صافات پڑھنے کے بعد وہ پانی سے آپ ایک سرکل بنائیں, والصافات صفا فزا, ایسے ہی شروع نہ کریں. بہت سارے وقت میں دیکھے ہم لوگ جب پہلے کہ کسی کو پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر لے کر دیوار میں سر پٹک دیے, شیطان ایسے کر کے کھینچ دی. ہمارے ایک بھائی ہیں جدہ کے, تو انہوں نے جب میں قصیم میں گھومنے گیا تھا تو اچانک بلائے جدہ, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جلدی آنا ہے آپ کو. تو ایمرجنسی میں گیا, شام کو پہنچا تو ان کی بہن کے ہاتھ میں لٹرلی, میں کہہ رہا ہوں لٹرلی, ان کے یہ لیفٹ ہینڈ کے یہاں پر اتنا بڑا گوشت نکلا ہوا ہے, یعنی آپ فیٹس دیکھ پا رہے ہیں. تو کہ میں نے کہا سارت کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں تھی بیڈ روم کے باہر, اور کچن سے کسی نے مجھے بلایا اور وہاں سے ناخن مارا مجھے اور یہاں کا گوشت نکال دیا. ایسی حالت میں جب آپ کسی کے فزیکلی اسالٹ ہو رہا ہے جن, یعنی ہر جن فزیکلی اسالٹ نہیں کر سکتا, نہیں چھپاتا. کچھ جن ہے جو فزیکلی اسالٹ کر سکتا ہے, انفیکٹ سیکشل اسالٹ بھی کرتا ہے. اس میں پروٹیکشن کیسے کریں گے آپ کے گھر کے خواتینوں کو؟
सिंपल है। वही सूरह साफ़ात आप पढ़ेंगे, इलाज के पहले आप ऐसे करके सर्कल करें, या सोने से पहले, सोने के बाद उनके बदन में पढ़कर आप दम करेंगे उस पानी पर, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, स्प्लैश कर देंगे सूरह साफ़ात आय नंबर 1 से 10। ये फिज़िकल असॉल्ट से आप बच जाएंगे। या आप जैतून का तेल लेंगे, दम करेंगे और कहेंगे जहाँ जहाँ, अच्छा जिन फिर मारता भी है, फिर नीला नीला स्पॉट निकलता है, ब्लू स्पॉटिंग होती है बदन में, जो अचानक निकलती है, यहाँ पर है, कल के दिन में यहाँ होते हैं, वो शिफ्ट होकर फिर बैक में चली जाती है, ये भी एक अलामत है। उसी तेल को आप दम करने के बाद उस जगह में लगा दीजिए। ये फिज़िकल असॉल्ट है, वादह। अब ये थोड़ा हया के मुखालिफ मसला है, माजरत, लेकिन सेक्शुअल असॉल्ट को कैसे पकड़ेंगे आप, कैसे इसको स्टॉप करेंगे? एक तरीका है, आप के जो मिबखरा है, जो बखूर जलाते हैं ना, वो बखूर जलाने वाली जो कोल है, जो फ़हम है, वो फ़हम के ऊपर आप बखूर लीजिए, बखूर के ऊपर आयतुल कुर्सी और ये वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि इला आखिरिल आयत। कुल अज़्रब बिल फ़लक़ कुल अज़्रब बिन नास अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो बखूर के ऊपर क्या करेंगे, दम करेंगे। वो बखूर जलाने के लिए कहिए, ठीक है, वो खातून को कहिए कि वो बखूर को क्या करे, जलाने के बाद वो क्या करेगी, अपने अबाया लगाएगी, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा रिकॉर्ड ना करे, वो अबाया लगाएगी, फिर अपने यानी अंडर गारमेंट्स बिना हो, अक्रमकुमुल्लाह, बिना अंडर गारमेंट्स अक्रमकुमुल्लाह, वो जैसे कि ये थौब है, तो ये मिबखरा है, यहाँ पर जला रहे हैं आप, तो ऐसे करके खड़े होने के लिए, तो वह धुआं कहाँ लग रही है, प्राइवेट पार्ट में। ये जो धुआं लग रही है ना, इसके बाद शैतान नहीं टच करेगा, वहाँ पर टच ही नहीं कर सकता ये धुआं लगने के से। ये बहुत सारे नौजवान बच्चियों के साथ होता है, और ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है प्रोटेक्ट करने के लिए, वाह इख़वान। और वो जैतून के ऊपर तेल दम करने के बाद वो अप्लाई करने से भी इंशाअल्लाह वो जगह हिफाजत रहती है। नहीं तो शैतान का जो एक्सेस है बहुत ख़तरनाक होती है। हया की वजह से बहुत सारे लोग आपको नहीं कहेंगे, लेकिन जिन फिज़िकल असॉल्ट करते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छे तरीका क्या है, ये अगर आपके पास बखूर नहीं है तो ये हब्बत सौदा है, ब्लैक सीड, कलुंजी के ऊपर में आप दम करने के बाद, उसको जलाने के बाद आप कहीं ऐसे करके खड़े होने के लिए, वो धुआं लगने की वजह से क्या होती है, वो जगह प्रोटेक्टेड है। सुभान अल्लाह, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2 बार किए, उसके बाद अभी तक 12-13 साल हो रही है, अभी तक प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहिए, और उसी तरीके से यही धुआं आप घर में देंगे तो शयातीन भी दुखूल नहीं हो, जो बखूर जलाते हैं। ताइब, उतूर के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों को उतूर नहीं लगाना चाहिए, उतूर से, इतर से, यानी परफ्यूम से आती है। इतर का मामला ये है कि अगर आपको देखनी है ना किसी को जिन पोजेशन हुआ है नहीं, किसी के अंदर आपको डाउट हो रहा है कि वो कह रहा और आप कुरान पढ़ रहे हैं, वाज़ेह, अगर आपको लगता है कि वो उसके अंदर जिन है, तो आप क्या करेंगे, आपके बॉटल से इत्र निकालेंगे, निकालने के बाद चाहे वो ऊद हो, जन्नतुल फिरदौस हो, कुछ भी हो, वो उतूर हो, परफ्यूम, वो स्प्रे वाली नहीं, उतूर हो, आप उसको ना सिर्फ नाक में लगा दीजिए, वो कहे उसको पसंद नहीं है। तो जिन शयातीन को इतर पसंद नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्यों ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु। मैं उस वक्त कह रहा था कि आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे इफ़ेक्टिव होती है मिसवाक। क्यों? ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता कि हमारे एक भाई थे जिनको एक पोजेशन था जिन का, तो हमारे एक भाई जो रुक्या कर रहे थे, जिनका बहुत माशाल्लाह बहुत लंबी दाढ़ी है,
وہ داڑھی سے چھونے سے کہا کہ مجھے جل رہا ہے. یعنی جتنے بھی آپ سنت دیکھ رہے، داڑھی ہے، مسواک ہے، عطور ہے، اس سے اس کو پرابلم ہوتی ہے. زمزم افیکٹو ہوتی ہے. واضح اخوان؟ اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ بہت زیادہ واضح ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن اچھا یہ علاج کرنے کے بعد بھی کچھ اثرات رہتی ہے بدن میں. یعنی ایک ایسا جگہ کھل گیا. یعنی طبری کے اندر روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اور مٹی کی شکل میں تھے وہ، اور ان کے اوپر روح اس وقت پھونکی نہیں گئی تھی، تو شیطان ابلیس اس وقت آ کر کہتا ہے کہ تمہارے اندر، کہتے کہ تمہارے اندر تم کھوکھلے ہو اندر سے، اگر میں چاہوں تو تمہارے اندر آ سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میرے اندر نہیں آ سکتا. تو وہ ایک دروازہ کھل جاتی ہے جب کسی شخص کے اندر جن آنے کا، تو ان کے اوپر بہت زیادہ احتیاطاً آپ کھانا بھول جائیں، پینا بھول جائیں، اپنے صبح شام کے اذکار نہیں بھولنی ہے. وہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں دم کر کے آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، رب کریں گے اپنے پورے بدن میں. واضح اخوان؟ ایسے. طيب جب کمپلیٹلی آپ کو اس کا کیور چاہیے تو آخر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ، اور یہ آپ کا نظر بد کا بھی علاج یہی ہے. آپ لیں گے صدر کا پتا، بیری کا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لوٹ ٹری، ہے نا. وہ صدر کا 7 پتے لیں گے، اور ابن حجر بھی فتح الباری کے اندر یہ کہتے ہیں 7 پتے لیں گے اور اس کو کرش کریں گے. بین الحجرین کہتے ہیں، 2 پتھر کے بیچ میں. اس کے بعد اس کے اوپر جتنے آپ آیت جانتے ہیں آپ دم کریں. اسپیشل آیت الکرسی، الفاتحہ، سورۃ الفلق والناس والاخلاص پڑھنے کے بعد کریں گے. پھر اس چیز کو آپ پانی میں ملائیے. آپ سب سے اچھی جو بول ہوتی ہے نا چھوٹی سی، جس میں بچے کو نہلاتے ہیں، چھوٹی سی بول میں، پلاسٹک کا بول بھی ہو یا ایلومینیم کا بھی کوئی چلے گا، وہ پانی، اس میں پانی ڈالیے اور وہ جو پتے کو آپ کرش کیے 7 والے پتے اس کو اندر ڈال دیں. اگر اس کو بوائل کیے آپ پانی میں، وہ سب سے اچھی ہے. اس کے بعد آپ وہ بول کے اندر ڈالیں، تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے ٹیپ سے، اور وہ جس کے اوپر وہ ہوا ہے وہ خود کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں. اب پانی اس میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے وہ مگ سے نکال کے اپنے پیچھے طریقے سے یہاں سے آپ اس کو بہائیں گے، آگے سے نہیں. اور شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی دروس ہے الگ سے اس میں، کہ وہ کہتے ہیں یہ آثار اور صحابہ ملتی ہے، اس میں صحابہ کے آثار ملتی ہیں، ہمیں نریشنز ملتی ہے، روایات، جس میں صحابہ اکرام ایسے کر کے علاج کرتے تھے. آپ پانی نکالیں گے اور یہاں سے بہائیں گے، یہاں سے پیچھے سے بسم اللہ کر کے، پھر سے وہ پانی وہیں آئے گی، ریسائیکل ہو رہی. پھر بسم اللہ کر کے کیا کریں گے، آپ لگائیں گے، پھر آئیں گے، جب تک کہ آپ کے بدن سے ایک ایک پارٹ میں پانی نہ بہے. بھگانا نہیں ہے، غسل کرنا ہے. غسل کا معنی وہ پانی وہاں سے گزر کر ٹپکنا ہے. یہ تقریباً 3-4 منٹ آپ کو کرنے سے آپ بازو ہٹ جائیے، پھر آپ نارمل شاور لیجئے اور وہ پانی کو کسی پھول میں ڈال دیجئے، کیونکہ اس میں قرآن پڑھیے احتیاطاً. یہ آپ کو 3-4 دن 1 ہفتہ کرنی ہے یہ غسل. یعنی جو صدر کے پتے آپ 7 پتے کیے ہیں وہ 1 دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے 7 الگ سے پتے، تیسرے دن کے لیے 7 الگ سے پتے. صدر میں اتنے زیادہ شفا ہے سبحان اللہ کہ اس کا لوگ اہمیت اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور صدر کے پتے بہت آسانی طریقے سے آپ کا اویلیبل ہیں. یہاں پر نکال کے اس کو آپ کرش کریں گے، کرش کرنے کے بعد پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو بوائل کیجئے، وہ پانی کو بول میں رکھیے، اس میں پانی ایڈ کیجئے، خود کھڑے ہو جائیے، خود غسل کیجئے بسم اللہ کر کے. وہ آپ کے بدن سے کیا کرے گی، جائے گی. اس کو ختم کیجئے بإذن اللہ. 7 دن کے بعد بإذن اللہ بحول اللہ وقوتہ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو نارمل لوگوں کو بھی کرنی چاہیے.
یعنی ہم بھی خود اپنے اوپر کرتے ہیں ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک بار. اس سے کیا ہوتی ہے؟ اثرات ختم ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہے. تو یہ جادو، جن والے لوگ جن کے اوپر آئی ہے یا جن کے اوپر نظر بد ہے، یہ سدر سے غسل کرنے سے سب سے اچھے افیکٹو ہے. واضح اخوان؟ تو پہلے تو تلاوت کیسے کر کے کرنی ہے آپ کو بتا دیا، ان کو پروٹیکشن کیسے کرنی ہے وہ بتایا پانی ڈال کے. پھر اگر بدن میں باڈی اسپاٹس کیسے آئے تو آپ کو آیت زیتون کے اوپر پڑھ کر آپ وہ کرنی ہے. وہ فزیکل اسالٹ کو ختم کرنا ہے. ہاں کبھی کبھار سوتے وقت بھی پرابلم ہوتی ہے کسی کو، اس وقت بھی آپ بستر میں باؤنڈری کر کے آپ پانی مار کے آپ والصافات صفا فالزاجرات زجرا کر کے آپ اس کے بعد آپ سوئیں گے، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی. جو لوگ بھی رات میں سوتے وقت ڈسٹربنس ہوتی ہے ان کو آپ یہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی باذن اللہ تعالی. پھر جو سیکشول اسالٹ ہوتی ہے وہ مبخرہ لگ کر دھواں دے کر اس جگہ کو پروٹیکٹ کیجئے. 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ کیجئے، انشاءاللہ کوئی فزیکل اسالٹ سیکشول اسالٹ اکرمکم اللہ نہیں ہوگی. اور آخر میں جو غسل کا میں طریقہ بتایا صدر سے، تو یہ آسان ہے انشاءاللہ. اور اس کو آپ لوگ پروفیشن بارک اللہ فیکم، کیونکہ یہ اس کو پروفیشن بنائیں گے واللہ شیطان آپ کو وہاں لے جائے گا جو آپ کبھی سوچے بھی نہیں تھے. جس حالت ایمان آپ کے اس جگہ میں ہے اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ شیطان کھیلیں گے. تو یہ کوئی پروفیشن والی چیز نہیں ہے. یہ آپ فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ کو جو یہاں ہے آپ ان کو تبلیغ کیجئے جو یہاں نہیں ہے. خاصتاً آپ یوزفل بنے، نافع بنے، بینیفیشل بنے آپ کے گھر والے لوگ کے لیے. کل کے دن میں اکرمکم اللہ یعنی ایسا کچھ چیز ہو تو آپ خود اس چیز کو کریں. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتا دیا سب سے صحیح چیز تلاوہ کر کے قرآن پڑھ کے. بیان کیسے ہوتی ہے؟ آنکھ بند کرنے کے بعد وہ چیز دکھائی دے گی تو وہ ایسے کرتی ہے. پوزیشن کو کیسے ختم کرنا ہے ایسے کرنا. واضح اخوان؟ کلیئر ہے؟ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معذرت اس میں کوئی مشکل نہیں، کیونکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے جو پوتے تھے فتح المجید کے اندر اس کو تفصیل سے گفتگو کی. سلف میں سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن صرف لکھ کر اس سے علاج کرتے تھے، صرف قرآن کا آیت لکھ کر. لیکن اس میں شروط ہے کہ وہ جو آپ کتابہ لکھ رہے ہیں وہ واضح عربی میں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایسے غموض نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کلیئر بات نہیں ہونی چاہیے جو بہت سارے اہل البدع لکھتے ہیں اعوذ باللہ، جس میں آیت الکرسی آپ کو لگے گا لیکن الحی کے جگہ میں کچھ اور چیز ہے. یہ تحریف آپ نہیں کر سکتے، تحریف اللفظ، یعنی وہ ٹیکسٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے، آپ چینج نہیں کر سکتے. تو واضح طریقے میں وہ سورۃ الفاتحہ لکھی ہو اور اس کو آپ زعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے. قرآن سے شفا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. واضح اخوان نا؟ اور یہ آثار ملتی ہے بائی دی وے، یہ صحابہ سے آثار و تابعین سے بھی ملتی ہے ہمیں. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے نے یہ کتاب فتح المجید کے اندر، اور شیخ صالح فوزان نے بھی اس کو ذکر کیا اعانۃ المستفید کے اندر. نعم سلام. سوال کو آپ کروا لیجیے تاکہ سب کچھ سنے میں آ جائے. ہمارے سوال کو آپ دوہرائیے. اوکے. سوال یہ ہے کہ پروسیجر کے اندر اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہ پروسیس میں نے کہہ دیا اہل توحید کے لیے انشاءاللہ خیر ہے. آپ اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، اللہ محافظ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو راقی ہے نا کل مجاہد، وہ مجاہد کی طرح ہے، کیونکہ وہ شیطان سے کھلا میدان میں جنگ کر رہا ہے. اگر اس وقت میں وہ موت ہو گیا وہ شہید ہے باذن اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. تو راقی کل مجاہد، تو آپ مجاہد ہے. اگر کچھ ہو گیا تب بھی شہید ہے انشاءاللہ کوئی بھی. ہیلو ہاں ہاں، یہ حید کے وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں. جی
स्लीप पैरालिसिस के माना कैसे आप डिफाइन करेंगे? सोते टाइम एकदम ऐसे दिखता है कि कोई चश्मे पर बैठ गए और एकदम अनकंफर्टेबल फील होना, सांस लेने ब्रीदिंग। हाँ, ये भी शैतान आपको तंग करती हैं। इसमें मैंने आपको कहा आज तो अस्कार पढ़े, दम करें। अगर नहीं हो रही है, सूरह साफ़ात सबसे अच्छी है, उसको दम करके आप पानी आप स्प्रिंकल करें, आपके बिस्तर के इर्द गिर्द आप बाउंड्री बनाइए, इंशाल्लाह आप महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? बेशक होती है। अल्लाह करते हैं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के क़दर के मुतालिक बहुत सारी चीज़ लिखी हैं, और हम लोग कहते हैं वनुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हम लोग चाहे वो क़दर बुरी हो या अच्छी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर उस क़दर पर ईमान रखते हैं। अगर वो मोमिन के ज़िंदगी में कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं उसका बदील आखिरत में देंगे, और उसके ज़रिए से अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें क्या कर रहे हैं? इम्तिहान। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस मौत और हयात को बनाई है और इसके अंदर इब्तिला डाले हैं, इख्तिबार डाले हैं, ताकि तुम में से देखे कौन से बेहतरीन है। सुनामी आती है, लोग मरते हैं या नहीं? तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनजस्ट है, ज़ालिम है? ये मादरत एक एथिस्ट जो है ना, एथिस्ट, ये एक अलग से एक चैप्टर पढ़ाते हैं एथिज़म में, इल्हाद जिसको कहते हैं। वो कहते हैं वजूद शर। अगर अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं, इतना करीम है, इतना रहीम है, तो इतने सारे इनोसेंट लोग क्यों मरते हैं? तो इसका जवाब बहुत सारी बनती है। एक है कि जब सुनामी आती है, और जब ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, लेकिन जब आपका अर्थक्वेक्स होती है, उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप मूव होती है ना, उससे लैंड और फर्टाइल होती है, ज़मीन में जो और ज़रख़ेज़ हो जाती है, फर्टिलिटी और ज़्यादा होती है। उसी लिए बहुत सारी हिकमत है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिकमत हमें नहीं मालूम है। अगर मोमिन के शख्स ज़िंदगी में जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ईमान रखता है, उसके बावजूद भी अगर कोई तकलीफ़ होती है उसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बदील आखिरत में देते हैं। वल आखिरतु खैरु व अबक़ा। और एक इंसान ज़िंदगी भर मशक्क़त में गुजरे, अब वो जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं गफ़रतु ज़ंबक, मैं तुम्हारा तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिया, उससे बड़ी शर्फ क्या हो सकती है? उस वक्त क्या उसको वो दुख तकलीफ़ याद आएगी? ना। तो करने वाले अल्लाह है बेशक, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसके कदर में जो लिखा है, अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए उसके लिए वो खैर था। वाज़ेह इख़वान? तय्यब, छोटा सा रुपया बोलिए ना, छोटा सा रुपया कौन सा है? जी वो टब में जानी चाहिए। जो टब में आप पानी में खड़े हुए हैं ना, आप बिस्मिल्लाह करके आप डालेंगे, वो पानी रिसाइकल की तरफ उस वहाँ से उठाकर वहीं से डालेंगे। वो पानी, हाँ, आप झाड़ू में डाल दें कहीं, यानी ड्रेनेज में ना डालें। क्या चीज़? शदीद, शदीद ओ अशर पसंद है। हाँ हाँ, जब उसके साथ सब आयतें बयान पढ़ा जाता है तो कहता है कि मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिलता। यहाँ तक कि बहुत तकलीफ देता है औरतों को, मर्दों को, और बहुत शब्द है। ये सब जिनके लिए क्या पढ़ना चाहिए आपसे? उनको वही पढ़ना चाहिए जो मैंने अभी कहा। उनके लिए कुरान अल करीम, कुरान अल करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम वल वही सब के ऊपर भारी है। तो यही है शिफा, यही है रहमा, और इस पर कोई तखसीस किताब जी बस। हाँ, लेकिन उन्हें बोला मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता जाने का अगर है, रास्ता नहीं मिल रहा, बोल रहा ये बात कर रहा वो जिन नहीं निकल पा रहा है। Yeah. नॉर्मल जिम में और जो एक्सट्रीम रहता है तो उसमें डिफरेंस क्या है? इफरीत को तो मार देनी चाहिए, इफरीत को मार देनी चाहिए। मारने का तरीका कैसा है?
وہ اس کے اوپر ابھی آپ نہیں چھیڑنا چاہتے نہیں، وہ کیونکہ وہ پروسیس میں آپ کو بتائیں گے، پھر بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے، پھر اس سے پرابلم ہوتی ہے. ایک چیز جان جانے والی ہے. ہاں. میں اکیلے کو بتا دوں. میں نے آپ کو کہا اس وقت جب عفریت جیسے جن ہے، ایک آیات آپ کے لیے کافی رہتی ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خفته. شیخ سورۃ الرعد کا ان کو بتا دیجئے، ان کو حفظ کروائیے. اچھا، کسی نے مجھے اردو میں لکھ کر دیا، مجھے عربی اور انگلش پڑھنے آتی ہے، لیکن اردو میں مجھے if somebody can read it to me. بسم اللہ. Sorry? قرآن پڑھ کے اگر قرآن میں کوئی بھی شخص ریاکٹ ہو رہا ہے، قرآن سے کوئی بندہ ریاکٹ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اب وہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ کیا وہ جن پوزیشن ہے، کیا وہ جادو کے اندر ہے، یا نظر بد ہے، یا all three in combined in one ہے، وہ الگ سے آپ دیکھنے پڑے گے. لیکن کوئی بھی شخص قرآن پڑھنے کے بعد ریاکٹ ہوتا ہے. سوری، ہاں بال، لیکن وہ جڑ سے نکلنی چاہیے. اگر وہ گٹر کے پانی جیسے گندگی پانی کے اوپر رکھے، ہے نا، 2 دن کے بعد وہ چلنا شروع ہوتی ہے، ایسے لائک اے ٹیڈپول.